بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظیم. جمیع حاضرین کرام، جمیع احباب مکرم، سامعین محترم، آج کا ہمارا یہ جلسہ ایک خصوصی تذکرے پر مشتمل ہے، کیونکہ موقع اور موقع مختلف اسلام کی عظیم شخصیات اور اسلاف اکرام کی مبارک زندگیوں پر حسب موقع آپ کے سامنے گفتگو کا حصہ پیش کیا جاتا ہے. تو چونکہ یکم محرم کی جو تاریخ آنے والی ہے اور یکم محرم کی اسلامی نقطۂ نظر سے سال کا نیا آغاز ہے یا نئے سال کا آغاز، تو یکم محرم کی جو تاریخ ہے وہ اس کے اعتبار سے بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک روایت کے مطابق یکم محرم کو ہی حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عمل میں آئی اور تدفین عمل میں آئی. تو اس اعتبار سے جو گفتگو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس کا خصوصی گوشہ اور حصہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تلاوت کردہ آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جدھر سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت اور اعتراض کی گنجائش نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. وہ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے مگر تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت کو مکمل کر دوں اور تم کو ہدایت نصیب ہو جائے. تو گزشتہ درس کے موقع پر یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک بہت زیادہ خصوصی فضائل اور صفات اور کمالات سے تعلق رکھنے والی ذات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے.
ان کے بارے میں کچھ گزارشات کرنے کے لیے میں اسی آیت کو آج آپ کے سامنے عنوان بنا کر تلاوت کیا ہوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اس آیت کے 2 کلمات کو میں نے بنایا ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ظالموں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خشیت میری رکھو، خوف مجھ سے کھاؤ، میری خشیت اور میرے خوف میں رہو۔ کیوں؟ تو اللہ نے آگے فرمایا تاکہ میں نعمت مکمل کروں۔ تو گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ خشیت خداوندی اور نعمت الہی۔ جہاں کہیں خشیت خداوندی پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس دل کے اندر پایا جاتا ہے، تو ایسا سمجھیے کہ اس دل پر یا اس ذات پر، اس جسم پر، اس شخص پر، اس فرد پر پروردگار عالم کی نعمتیں نہیں بلکہ پروردگار عالم کی مکمل نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی ایک نعمت کا دیا جانا ہے، یہاں اللہ رب العزت نعمت دینے کی بات نہیں فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ میری خشیت رکھو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنی نعمت کی تکمیل تم پر کروں، میں مکمل نعمت دے دوں۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی تکمیل وہاں ختم ہوتی ہے، وہاں ہوتی ہے، اس کا رخ ادھر ہوتا ہے جس بندے کے اندر خشیت الہی پائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مختلف حیثیتوں سے، مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے اتنی بڑی بے مثال عظیم الشان نمونے کی حامل ذات ہے کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ 15-20 دن میں بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی عظیم شخصیت کی حامل ذات ہے کہ ان کے اتنی پہلو ہیں زندگی کے، حکمرانی کے پہلو، سلطنت کی کارکردگی کے پہلو، رعایا کی محبت کے پہلو، بچوں پہ شفقت کے پہلو، سخاوت کا پہلو، رونے کا پہلو، سجدہ ریزی کا پہلو، ایک دیوانگی کا پہلو، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا پہلو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کا پہلو، خدمت دین کا پہلو، اور اسلامی سلطنتوں کو وسعت دینے کا پہلو، اور اسلامی مزاج کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کا پہلو، قرآن کی خدمت کا پہلو، حدیث کی روایت کا پہلو۔ تو اس طرح بے شمار اتنے پہلو آپ کی زندگی کے ہیں، کرامتوں کا پہلو، زبان کی حقانیت اور صداقت کا پہلو، دل کی کیفیت کا پہلو، یہ اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ ہر پہلو پہ اگر گفتگو کی جائے تو 1 مہینہ لگ جائے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی مثال کے مطابق لگے گا، ورنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے تذکرے زمین پہ رہنے والے انسان نہیں، آسمان میں بسنے والے فرشتے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود خالق کائنات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، اور زبان مصطفی سے جن کی تعریف نکلتی ہے تو ان کے ثنا اور ان کی تعریف اور ان کی سیرت اور کردار اور ان کی شخصیت اور عظمت کے بارے میں ہم کیا سن سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو گوشہ میں آپ کے سامنے آج متعین کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت، خوف الہی، اور اس خشیت کے نتیجے میں ارشاد خداوندی کے مطابق حضرت فاروق اعظم کے اوپر ہونے والی نعمت، بھئی ادھر سے خشیت تھی فاروق اعظم کی، ادھر سے اللہ کی تکمیل نعمت تھی۔ ادھر حضرت فاروق اعظم کے دل کے اندر خوف الہی کا دریا موجود تھا، تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے کے دل
میں جتنی خشیت اور خوف ہوتا ہے، پروردگار عالم کی نعمت اس بندے پر اسی طرح نازل ہوتی ہے، جتنی خشیت اتنی نعمت۔ کیا بولیے؟ جتنی خشیت اتنی ہی نعمت۔ یاد رکھیں، نعمتیں اگر حاصل کرنا ہے ہمیں اور پروردگار عالم کے انعامات حاصل کرنا ہے، رب کونین کے دنیا و آخرت کی نعمت سے ہم کو سرفراز ہونا ہے، تو ہمارے دل کے اندر خشیت الہی کا چراغ جلانا ضروری ہے۔ خشیت الہی کے بغیر اللہ کی نعمت نہ نازل ہوتی ہے، نہ مکمل ہوتی ہے، نہ دی جاتی ہے، نہ رہتی ہے، نہ بستی ہے، نہ وہ کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی خصوصی نعمت کی تکمیل اسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے جس بندے کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ خشیت کے حوالے سے آپ کے لیے اتنا کہا جائے تو بہت کچھ ہے کہ آپ کی مکمل پوری ذات خشیت الہی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ حضرت فاروق اعظم اللہ کے خوف میں اتنا زیادہ رس بس کر زندگی گزارتے تھے کہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کے خطرات جاری رہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم بازار میں خریدی کے لیے بھی نکلتے تو خوف الہی سے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات نازل ہوتے رہتی تھی، یہاں تک کہ روایت میں آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشیت الہی میں آہو بکا کرنے اور رونے کا عالم یہ تھا، اور اتنی زیادہ کثرت سے روتے تھے خوف الہی میں کہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے آپ کے سفید اور گورے چہرے پر 2 کالی لکیریں پڑ چکی تھی۔ کس لیے پڑی تھی؟ آنسوؤں کے زیادہ بہنے کی وجہ سے۔ حضرت فاروق اعظم کے چہرے انور کی عکاسی کرتے ہوئے مختلف سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کا چہرے انور اتنا گورا تھا کہ جس میں لالی تھی، جس کے اندر لالی تھی، یعنی حسن کا ایک بے مثال پیکر تھا۔ وہ سفیدی اور وہ گورا پن جس کے اندر لالی ہو، ملی ہوئی ہو، حمرہ یعنی لالی ملی ہوئی ہو، وہ بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ حسن صورت بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ کے اندر سفیدی کے اندر لالی پائی جاتی تھی۔ پھر قد مبارک کا عالم یہ تھا کہ آپ لوگوں کے کتنے ہی زیادہ کثیر ہجوم میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ دراز کر نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم پھر روب و دبدبے کا ایک الگ عالم، لوگوں کے اوپر دلوں پر روب و دبدبے کا قائم ہو جانا ایک الگ میدان ہے اور راستہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس طرح ذاتی عظمت کے حامل شخصیت کا نام ہے۔ خوف الہی کا عالم یہ تھا، روتے روتے کالی لکیریں پڑ گئی تھی، روتے روتے آپ کے رخساروں پر کالی لکیریں پڑ گئی تھی، اور لوگوں پہ روب کا عالم یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا نام سننے کے بعد یا نام کسی کے سامنے لیا جاتا، وقت کا قیصر اور کسریٰ ہوتا، بادشاہ وقت ہوتا، وقت کا سپر پاور ملک کا بادشاہ بھی اگر ہوتا تو صرف ہزاروں میل کی دوری سے نام عمر سن کر کر رہا جاتا۔ یہ آپ کے خوف کا عالم۔ تو آپ بتائیے کہ کسی کے نام کو سن کر روب و دبدبے کا پایا جانا، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وقت کا سلطان اور حاکم اور بادشاہ گھبرا جانا، اور کوئی مد مقابل آ کر بات کرنے کی سکت نہ رکھنا، اور ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر بھی ان کے نام کا روپ چلنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نعمت اس لیے آئی کیونکہ آپ کے اندر خشیت تھی۔ کیا تھی؟ خشیت تھی۔ خشیت حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے روب و دبدبے کی نعمت اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی، سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی۔ پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کیس لڑ رہے ہیں عدالت میں اور آپ کیس جیت گئے، آپ کے حق میں جج نے فیصلہ کر دیا، آپ کا وہ پلاٹ آپ کو مل گیا، تو نعمت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولیے، نعمت حاصل ہوئی، بہت بڑی فرحت کی چیز حاصل ہوئی کہ نعمت ملی۔ کیا
اوپر نازل ہونے والی اللہ کی طرف سے جو نعمت تھی اس کا عالم یہ تھا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں دور دراز کے کثیر ممالک اتنے فتح ہوئے کہ جن کی گنتی اور شمار نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں ترک فتح ہوا، نہاون فتح ہوا، دور دراز علاقوں تک آپ کی حکمرانی کے سکے چلنے لگے، فارس فتح ہوا، خیبر لاجواب ہو گیا، کسرا فتح ہوا، دور دراز علاقوں تک آپ کی سلطنت کے سکے اور خلافت کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ یہ جو نعمت الہی آپ کو نصیب ہوئی، یہ صرف اور صرف خشیت خداوندی کا نتیجہ۔ اتنی زیادہ سلطنتیں آپ کو ملی اور اتنے زیادہ ممالک آپ کے حصے میں آئے اور فتح ہوئے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی جو نظر ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری سوچ کرامتوں کے حد تک گھومتی ہے۔ کرامتوں کی کسی شخصیت کی کرامتوں کے حد تک گردش کرتی ہے کہ ان سے کرامتیں کیا ثابت ہوئی۔ تو کرامتوں کا جب نام آتا ہے اور کرامتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمارے کام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوا، بھائی ایسا ہوا، ہوا میں اڑے تھے، آگ میں چلے گئے تھے اور صحیح سالم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ کرامتیں۔ تو کرامتوں کے اظہار سے کروڑوں درجے بڑھ کے سارے کرامتوں کی کرامت یہ ہے کہ اسلام کی سلطنت کا جھنڈا حضرت فاروق اعظم نے ساری دنیا میں گاڑ دیا۔ یہ معمولی قیدوں کا آبیشنہ نتیجہ نہیں تھا۔ بیت المقدس آپ کے زمانے میں پتہ ہوا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں۔ بھئی آج کتنے سال سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو رہا، حضرت فاروق اعظم کے نام سے پتہ ہوا کہ بیت المقدس موصل فتح ہوا۔ تکرے کا جو مقام کا نام ہے وہ اس زمانے فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری سلطنت عام ہو گئی۔ اور حضرت فاروق اعظم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ فاروق اعظم نے رعایا کی سہولت کے لیے ایک پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ نئے شہروں کو وجود میں لایا جائے۔ تو آج عراق کی سرزمین پر جو شہر بصرہ نظر آتا ہے یا کوفہ نظر آتا ہے، یہ جو مشہور ترین شہر ہے جہاں پہ ہزاروں اولیاء، صوفیاء، محدثین، ادباء، شعراء اور بڑے نام لوگ پیدا ہوئے، ان دونوں شہروں میں بہت زیادہ علمی کام ہوا۔ یہ دونوں کے دونوں شہر حضرت فاروق اعظم نے بسائے تھے۔ کس نے بسائے؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ تو یہ اتنے بڑے شہر حضرت فاروق اعظم نے بسا کر وہاں پہ انتہائی حسین پروگرام کے ساتھ شہر کو آپ نے ترتیب دیا۔ ماسٹر پلان جو ہوتا ہے، ماسٹر پلان یہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ماسٹر پلان سے بچانے کے لیے لوگوں کا بڑا خیال تھا، فاروق اعظم کو رعایا کا، تو اپنے لیے فاروق اعظم اپنی ذات کے لیے اس اعتبار سے زندگی گزارتے تھے کہ آپ کی قمیص مبارک میں 50 پیون لگے ہوتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی قمیص میں 50 پیون لگے ہوئے رہتے تھے۔ کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ کسی لشکر کی سپاہ سالاری کرتے ہوئے کہیں پہنچے دشمن سے مقابلے کے لیے، آپ کی قمیص مبارک زیادہ پڑ گئی تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ میری قمیص کو ہاتھ سے سی دو، میں پہن لوں گا۔ جبکہ بادشاہ وقت جو سامنے ہے وہ بہت بڑا اپنے وقت کا بادشاہ، وہ اپنے خصوصی لباس میں ہے، خصوصی تاج میں ہے، خصوصی شان و شوکت میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس لشکر کے سامنے، دشمن کے لشکر کے سامنے اپنی قمیص کو پیون لگایا اور زیب تن آپ نے اس لباس کو کیا۔ اس کے بعد جب چڑھائی کی تو نعمت خداوندی ایسی حاصل ہو گئی کہ آپ کا جھنڈا وہاں کاٹ دیا گیا، دشمن کا منہ کالا ہو گیا۔ تو بڑے سلطنتیں وجود میں آئیں، معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ بھئی آج اگر ساری دنیا کی آدھی دنیا پہ اگر مسلمان قابض ہو کے حکمرانی کرنا چاہتا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ بھئی ایک شہر کو اسلامی ملک یا اسلامی شہر بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ حضرت فاروق اعظم لاکھوں میل کی دوریوں پر بسنے والے اور رہنے والے شہروں کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا، بہت بڑا کام ہے۔ تو بصرہ
کوفہ یہ جب آپ نے بسایا وہاں پر، تو اس وقت آپ نے اعلان جاری کروایا بھائی ابھی کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہیں تھا، نہ اس زمانے میں گاڑیوں کے گزرنے کا مسئلہ تھا، لیکن فاروق اعظم کی ذہانت دیکھیے، فاروق اعظم کا پروگرام اور پلان دیکھیے۔ حضرت فاروق اعظم نے اعلان جاری کیا کہ یہ جو شہر بسائے جا رہے ہیں، اس شہر میں جتنے مین روڈ ہوں گے وہ تقریباً 40 گز چوڑے ہوں، 40 گز چوڑے ہوں، اور شہر کے اندر جو بھی گلیاں جائیں گی وہ 20 گز سے کم نہ ہوں، جبکہ لوگوں کی اتنی کثرت بھی نہیں تھی۔ یہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک پروگرام حضرت فاروق اعظم نے دیا کہ لوگوں کا خیال کرو، پبلک کا خیال کرو۔ آج روڈ ٹوٹی تو بنانے والا کوئی نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم رعایا کا اتنا خیال کرتے کہ جب شہر بسایا جا رہا ہے اس زمانے میں، جبکہ لوگوں کی قلت ہے، پھر آمد و رفت کی جو سواریاں ہیں یہ موٹر سائیکل وغیرہ نہیں ہیں، گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ یا اونٹ کی شکل میں سواریاں ہیں۔ فاروق اعظم نے اتنا زیادہ کشادہ روڈوں کو قائم کیا تاکہ گزرنے والے لوگوں کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو، اچھے راستے آپ نے بنائے۔ تو یہ آپ کا پروگرام تھا، یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں فاروق اعظم کے حصے میں آئی۔ تو اتنا زیادہ ضبط شہر بنایا جا رہا ہے، پھر وہاں پر مال غنیمت سے بے حساب لوگوں کو مال دیا جا رہا ہے۔ آپ کی سلطنت میں ایک آدمی کو 3,000 درہم وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ کوئی غریب بھوک کا تصور نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، کوئی بیوہ سسک نہیں سکتی ہے، کوئی یتیم بچہ کبھی بھی داغ یتیمی کو یاد کر کے پلا رو نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی سلطنت میں یہ سب خصوصیات پائی جا رہی ہیں، یہ سب نعمتیں خداوندی اور نعمت الہی ہے۔ دوستو، نعمت الہی کے طور پر حضرت فاروق اعظم کے حصے میں اتنا زیادہ شان و شوکت کا جو حصہ آیا، اس لیے آیا کیونکہ آپ کے اندر خشیت خداوندی زیادہ تھی۔ ادھر خشیت تھی تو ادھر نعمت برسی، نعمت کا دور دورہ ہوا۔ اب خشیت کا عالم دیکھیے، کیسی خشیت تھی۔ ایک طرف ہماری اپنی ذات وہ سوچنا ہی نہیں ہے، ایسا لانا ہی نہیں ہے سامنے، لانا بھی بے ادبی ہے۔ ہمارا اپنا معمول، ہماری اپنی زندگی کے طور طریقے اور ہمارا طرز عمل کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ بھی پروردگار عالم کا ذرہ برابر اس درجے کا خوف نہیں لا سکتے۔ مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے خوف کا عالم، خوف الہی کا عالم۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم جب کسی راستے سے بھی گزرتے تو کوئی عورت آپ کو روکتی اور کوئی بڑھیا روکتی اور کہتی کہ اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈرو، صرف اتنا کہتی۔ کیا کہتی؟ کہ اللہ سے ڈرو۔ وقت کا امیر المؤمنین ہے، پھر وہ امیر المؤمنین ہے، وہ شخصیت ہے جس سے اس زمانے کی سپر پاور دو طاقتیں کسریٰ اور قیصر کانپتے ہیں۔ کسی بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کے کر و فر کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف انسانی بادشاہوں پر ان کا خوف طاری نہیں، بلکہ آقا کونین نے ایک مرتبہ فرمایا، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عورتوں کا اجلاس تھا، خواتین کا اجتماع تھا، سرکار کی بارگاہ میں صرف عورتیں تھیں، حجرے مبارک میں مسائل پوچھ رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو عورتوں کے اندر تھوڑا بے باکی بھی ہوتی ہے، تھوڑا بلند آواز سے گفتگو بھی کر لیتی ہیں، تو اور علم کے ماحول میں یہ سب درست ہے۔ تو وہ پوچھ رہی تھی، عورتوں کی آواز بلند ہو رہی تھی، ساری عورتیں سرکار سے سوال کر رہی ہیں، حضور کی ذات سرتاپا رحمت للعالمین، کسی کو نہیں ٹوکتے، سب پہ جوابات دے رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت فاروق اعظم باہر سے دستک دیتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ آقا اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو باہر سے سن لیے تھے فاروق اعظم کی عورتوں کی آواز بلند ہو رہی، تو
سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت برہمت فرمائی کہ اے عمر آ جاؤ. اب روایت میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم جب اندر آنے لگے, دروازے میں سے ایسا داخل ہونے لگے, ساری عورتیں جتنی بھی کچا کر بیٹھی تھیں بڑی بے باکی کے ساتھ سوالات کر رہی تھیں, ساری عورتیں حضرت عائشہ کے پردے میں اندر چھپ گئی. سب وہاں سے چلی گئی, تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے خاموش ہو گئی. حضرت فاروق اعظم حاضر ہوئے, حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے ابھی جو آپ کے سامنے آواز بلند کر رہے ہیں؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ خواتین ہیں, کچھ سوالات اور کچھ مسائل پوچھ رہے تھے. تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے جلال میں فرمایا ان کی طرف, پردے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ اے ظالمو, تم کو عمر کا خوف ہے اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ تم کو اللہ کے رسول سے حیا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند کر رہی تھی اور عمر کا نام آیا, عمر کی آواز سنی تو سو چلے گئی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانے دو, یہ پوچھ رہی تھی. پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا جلال تھم نہیں رہا تھا, برداشت سے باہر ہو گئے کہ میرے آقا کے سامنے آواز بلند, کہ جس نبی کی بارگاہ میں جبریل ادب سے آئے اور اللہ تعالیٰ جس نبی کی بارگاہ کے قوانین بتائے, قرآن میں جس نبی کی بارگاہ کے آداب کی تفصیل آئی, اس نبی کی بارگاہ میں یہ عورتیں بلند آواز سے بات کرتی ہیں. کیوں کر رہی تھی بلند آواز سے بات اور کیوں مجھ سے غائب ہو گئی؟ تو عورتوں نے کہا کیونکہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں. اور تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں ڈری؟ تو ان عورتوں نے سب مل کر کہا کہ اے عمر تم بہت زیادہ غصیلے اور بہت زیادہ سخت ہو, جہاں تمہاری آواز آتی ہے تو وہاں دل تھکا جاتے ہیں, تو اس لیے ہم آپ سے ڈرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد عورتوں کی بولی سننے کے بعد آقا دو جہاں نے فرمایا سب عورتوں کے سامنے کہ اے عمر, یہ عورتیں یہ خاموش ہو گئی تمہارا نام سن کر اور تمہاری آواز سن کر. تمہارے رعب و دبدبے کا عالم یہ ہے, اللہ نے نعمت خداوندی کے طور پر تمہارا اتنا رعب طاری کر دیا ہے مخلوق پر کہ شیطان جس راستے سے آتا ہے اور دوسرے سمت سے اگر تمہارا بھی گزر ہوتا ہے تو شیطان صرف تمہاری آہٹ کو سن کر یا تمہارے چہرے کو دیکھ کر پلٹ کے اپنا راستہ بدلنے میں مجبور ہو جاتا ہے. راستہ بدلتا ہے, اس کے اوپر اتنا رعب طاری ہو جاتا ہے. پھر ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ شیطان اپنے سر کے بل گر جاتا ہے. یہ ہے حضرت فاروق اعظم کی آہٹ کی آواز سن کر شیطان اپنے سر کے بل گر جاتا ہے اور وہاں سے پلٹ کے چلے جاتا ہے. شیطان کے اوپر بھی تمہارا اتنا رعب اور دبدبا ہے. تو دوستو یہ رعب و دبدبا حضرت فاروق اعظم کا اس طرح کیوں قائم ہوا تھا اور یہ خصوصی صفت آقا دو جہاں کی صحبت کے صدقے میں آپ کو کیوں ملی تھی؟ اس لیے ملی تھی کہ خشیت الہی زیادہ تھی. جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے کائنات میں مخلوقات اس سے اتنا زیادہ ڈر جاتی ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا مخلوق سے نہیں ڈرتی, ڈراتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبے کی یہ جو نعمت ہے یہ خشیت الہی کا نتیجہ ہے. تو اتنا آپ کا رعب و دبدبا تھا ایک طرف, دوسری طرف خشیت الہی کے بہت سارے گوشے آپ کی زندگی میں ہم کو ملتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں سارے خلفائے راشدین نے انگوٹھی بنائی. خلیفہ کی انگوٹھی ہوتی تھی تو انگوٹھی میں انگوٹھی بڑی ہوتی تھی تو اس کے اندر ہر خلیفہ کا نقش ہوتا تھا. نقش لگاتے تھے تو اس کے اندر کچھ جملہ لکھتے تھے, وہ ہمیشہ اس کو دیکھتے رہتے تھے اور اس سے مہر مارنے کے لیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب آپ تخت خلافت پر فائز کر دیے گئے تو اپنی انگوٹھی مبارک میں جو نقش لگایا آپ نے اور جو لکھا تھا کلمات وہ خوف الہی اور خشیت الہی پر دلالت کرتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس میں جملہ لکھا تھا انگوٹھی میں جو
یہ جملہ تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے عمر، وہ خوف الہی پہ مشتمل، خشیت خداوندی پہ مشتمل جملہ تھا کہ اے عمر، موت سب سے بڑا واعظ ہے. یہ جملہ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا یہ موت ہے. موت کافی ہے نصیحت کرنے کے اعتبار سے. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دل کے اندر خوف الہی کتنا زیادہ بسا ہوا ہے. خوف الہی میں آپ کتنا زیادہ کھوئے ہوئے رہتے تھے کہ آپ نے جملہ ہی لکھا دیا تھا روٹی کا کہ موت کافی ہے سب سے بڑے باعث کے طور پر، نصیحت کرنے والا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوف اور خشیت میں یہ بھی بات درج ہے کہ آپ اتنی زیادہ اپنے اندر خشیت رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا راستے میں کھڑی تھی. حضرت فاروق اعظم کا گزر اپنے غلام کے ساتھ ہو رہا تھا. تو حضرت فاروق اعظم کو روک کر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے امیر المومنین ٹھہر جاؤ. فاروق اعظم ٹھہر گئے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ تمہارا نام عمیر تھا. عمیر چھوٹا عمر. پھر کچھ مدت ہوئی تو تمہارا نام عمر ہوا. پھر مدت گزری تو تم امیر المومنین ہو گئے. تم امیر المومنین ہو گئے. اس کے بعد بڑھیا نے جملہ کہا کہ اب تم امیر المومنین بن گئے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرو اتنا سننا تھا. حضرت فاروق اعظم زارو خطا ہونے لگے. ساتھ میں جو غلام چل رہا تھا اس نے کہا کہ اے بڑھیا تو بہت بڑی جرات کا کام کر رہی، کس سے گفتگو کر رہی ہے؟ کس کو کہتی ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ یہ وقت کا فاروق اعظم ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں، یہ اللہ کے خوف کی نصیحت کر رہی ہے، تم اس کو مت روکو. میں اس کی زبان سے اللہ کی خشیت کی باتیں سننا چاہتا ہوں، اللہ کے خوف کی تذکرے سننا چاہتا ہوں. پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس بڑھیا کے لیے میں نے اتنا وقت اس لیے دیا اور اس لیے اپنے آپ کو یہاں پہ روک کر اس کے منہ سے نصیحت سننا چاہا کیونکہ یہ وہ بڑھیا ہے جس کا نام خولا ہے اور جس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں سنی ہے. تو عمر کیسے نہیں سن سکتا؟ حضرت خولا کا ذکر قرآن میں آیا. 28واں پارہ شروع ہوتا ہے حضرت خولا کے ذکر سے. تو آپ ایک بڑھیا بھی اگر نصیحت کرنے کے لیے رکا دیتی تو رک جاتے. خوف کی جہاں بات ہوتی فوراً سمجھ جاتے اور رونے لگ جاتے تھے. یہ خشیت کا عالم تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارشادات ہیں خوف پر بھی بہت زیادہ مشتمل ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا دیکھو کسی بزرگ کے جو ارشاد ہوتے ہیں نا ان کی کرامت سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں. ارشاد کرامت کا جو اثر ہے جب تک وہ بزرگ ظاہری اعتبار سے ہیں تو اس وقت جب کرامت دکھائیں گے تو اس کا اثر رہے گا. جب وہ ختم ہو گیا تو کرامت ختم تو اثر ختم. لیکن ان کا جو ارشاد ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے. جو ان کے اقوال ہیں وہ قیامت تک باقی رہتی ہے. جو ان کی نصیحتیں ہیں مشرق سے مغرب تک سارے لوگوں کے لیے ہمیشہ کارآمد اور مفید ہوتی ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آیا کہ وہ خوف کے اعتبار سے جو گفتگو فرماتے تھے ان گفتگو کے جملوں میں یہ بھی بات تھی کہ آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ رہتا تھا کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. کہ اے اللہ، اے پروردگار، تو مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما اور تیرے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. سبحان اللہ. یہ دعا فرماتے تھے. تو قوم کے بارے میں دعا کر وہ ارشاد فرماتے تھے کہ لولا خوف الحساب لامرت بکبش یشوی لنا فی التنور. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس لیے سادی سیدھی چیزیں کھاتا ہوں اور اس لیے میں ہلکی پھلکی چیزیں کھاتا ہوں. کھانے کے لیے نہیں جیتا ہوں، جینے کے لیے کھاتا ہوں. ہلکی غذا اور ایسی ویسی چیزیں موٹی اس لیے کھاتا ہوں کہ اگر حساب کا خوف نہ ہوتا، لولا خوف الحساب، قیامت کے دن حساب و کتاب کا خوف نہ ہوتا تو میں کسی بکری کے بارے میں لوگوں کو حکم دیتا کہ میرے لیے
حساب دینا پڑتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے جملے حساب کے صرف خوف کے بارے میں ہوتے تھے. حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ فرمایا, ذرا اچھا یاد رکھنا ہم لوگ, کہ آپ نے فرمایا کہ من خاف من اللہ تعالی, بڑی کارآمد بات, من خاف من اللہ تعالی لم یشف غیظہ. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے قیامت کے دن اللہ کا غضب کبھی نہیں دیکھے گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے, قیامت کے دن اللہ کا خوف اس کے اوپر نازل ہونا تو دور کی بات ہے, اللہ کا خوف اس کے بارے میں دیکھنے کا تک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ڈرتا. یہ خشیت الہی کے جملے حضرت فاروق اعظم. پھر آپ نے فرمایا کہ ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ لم یذکر ما یرید. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, جو آدمی اللہ کے لیے ڈرتا ہے, خشیت رکھتا ہے, وہ کبھی بھی اپنے جو مقاصد ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتا. جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, جو اس کی خواہش ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے, جو کچھ وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کر دیتا ہے. ولی اتم نعمتی, کہ اللہ نعمت کو مکمل کر دیتا ہے. جو بندے کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ بندے کی خواہش کے مطابق, چاہے کیسی ہی خواہش کیوں نہ ہو, حلال ظاہر ہے, کتنی ہی بڑی ناممکن خواہش کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے. کب؟ جب کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو ڈرنے والا بندہ سلطنت چاہتا ہے, سلطنت اللہ دے دیتا ہے. بادشاہ چاہتا ہے, بادشاہت دے دیتا ہے. علمیت چاہتا ہے, علمیت دے دیتا ہے. ذکاوت چاہتا ہے, ذکاوت عطا کرتا ہے. دنیا آخرت کی شان و شوکت چاہتا ہے, ذوقت دے دیتا ہے. جنت چاہتا ہے, ڈرنے والا جنت دیتا ہے. سب سے بڑی دولت, اگر جنت میں جانے کے بعد دیدار الہی چاہتا ہے تو زیارت بھی دے دیتا ہے. یہ سب کچھ اس آدمی کو نصیب ہوتے ہیں جو خوف کرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. تو اس طرح نعمت کا نزول ہوتا ہے, نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتانے کے لیے فرمایا, لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا. اور حضرت فاروق اعظم نے شکر کے طور پہ فرمایا, شکر کے طور پہ, ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا وَصَعِدَ يَوْمًا إِلَى الْمِنبَرِ. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر رونق افروز ہو گئے حضرت فاروق اعظم. وہ جو خطبے میں آپ سنتے ہیں, کیا سنتے ہیں؟ مُزَيِّنُ الْمِنبَرِ وَالْمِحْرَابِ. عمر بن خطاب مُزَيِّنُ الْمِنبَرِ وَالْمِحْرَابِ. حضرت فاروق اعظم کی ذات کا عالم یہ تھا, آپ کی نورانیت, آپ کی چمک دمک, آپ کا روح, آپ کا دبدبہ, آپ کی ہیبت, آپ کی خطابت, آپ کی علمیت, اتنی آپ کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت کی ایک کیفیت تھی کہ جب آپ ممبر پر رونق افروز ہوتے بیان کے لیے تو سارے ممبر کو اور محراب کو زینت بخش دیتے تھے. یہ فاروق اعظم مزین المنبر والمحراب ہوئے. تو ایک مرتبہ ممبر پر رونق افروز ہوئے, فقال, فرمایا الحمدللہ الذی سیرنی لیس فوقی احد. آپ نے فرمایا اے لوگوں, آج میرا عالم یہ ہے, اس اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے مجھ کو ایسا بنایا کہ آج روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کے میرے اوپر کوئی نہیں ہے. فاروق اعظم نے شکر کے طور پہ فرمایا کہ لیس فوقی احد, میرے اوپر کوئی نہیں ہے, کسی کی نہیں چلتی. جہاں میرا نام جائے وہاں کوئی بادشاہ, کوئی حاکم, کوئی سلطنت کا حامل, کوئی سلطان وقت کچھ نہیں کر سکتا. میرے سے اوپر ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہے. وقیل لہو, آپ سے کہا گیا, عرض کیا گیا, ما حملک علی ما تقول, یا اے فاروق اعظم, اے امیر المومنین, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, رونے والے, خوف کرنے والے, عاجزی انکساری کی بات کرنے والے, یہ جملہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو یہ جملہ کہنے پر ابھارا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اظہار شکر, شکر کے اظہار کے لیے میں نے کیا, کیونکہ اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی آج جو کسی بادشاہ کو اپنا نصیب ہے نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہو سکتی ہے. یہ روح و دبدبا کسی بادشاہ کو نصیب نہیں, چاہے وہ وائٹ ہاؤس کا ہو, لائٹ ہاؤس کا, کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی. تو یہ جو نعمت اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی, یہ نعمت, یہ خشیت الہی کا نتیجہ ہے. میں شکر کے
پر نعمت ہے کہ ساری ہوئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہر آدمی مجھ سے ٹھہراتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان جب راستہ بدلتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہر ایک ٹھہراتا ہے نام عمر سے۔ تو یہ روح و دبدبہ مجھ کو عطا کیا گیا، یہ نعمت ہے۔ اس کے بعد جب نیچے اترے تو وکانا یقول، اب خشیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ممبر پہ چڑھے تو نعمت کا اظہار ہوا، ممبر سے اترے تو خشیت کا اظہار کر کے فرماتے ہیں یہ جو نعمت کا ذکر میں نے ممبر پر کیا، ساری ہوئی زمین پر صرف میرا دبدبہ قائم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے اندر پائی جانے والی خشیت خداوندی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں خشیت کا روح لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے کہ یہ روح و دبدبہ مجھے کیوں نصیب ہوا؟ آپ فرماتے ہیں لیتنی کنت کبشا، کاش میں ایک مینڈھا ہو جاتا۔ خشیت شروع ہے، کیا ہے؟ اتنا بڑا سلطان ہے وقت، خلیفہ ہے وقت، اتنے بڑے امیر المومنین، بڑے بڑے حکمران تھر رہا ہے، وہ نیچے اتر کے کہتے ہیں کاش، اب خشیت کی بولی، کاش میں ایک مینڈھا اور بکری ہوتا، تم لوگ مجھ کو خرید لیتے اور خرید کر مجھ کو ذبح کر کے کھا لیتے اور قیامت کے دن میں حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ خشیت کی بولی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حالت مرض میں آ گئے، جب آپ کے اوپر وار ہوا، بعض روایتوں کے مطابق 26 ذی الحجہ کو وار ہوا، بعض کے مطابق 28 ذی الحجہ کو، 28 تو وار ہوا، تو آپ کا سر انور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے ران پہ اور ان کے بازو میں گود میں تھا۔ فاروق اعظم کی حالت بڑی نڈھال ہو گئی تھی، آنکھیں باہر ہو گئی تھی، کیونکہ زندگی بھر دعا کرتے تھے نا کہ اے اللہ مجھ کو شہادت کی موت عطا فرما، تو وہ تمنا پوری ہو رہی تھی۔ تو آپ کے بیٹے کے گود میں آپ کا سر انور ہے، تو فاروق اعظم کی خشیت کا عالم دیکھیے، اتنا بڑا شخص کہ جس کی شخصیت کی عظمت کو دیکھ کر لوگ نگاہوں کو جھکا لیں، بڑے بڑے بادشاہ، تو آپ فرماتے ہیں یا ولدی ضع راسی علی الارض، بیٹے میرا سر تم اپنے گود میں کیوں رکھے ہو، میرا سر زمین پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دو۔ فقال ابو عبداللہ کے بیٹے نے عرض کیا ابا جان وما علیک ان کانت علی فخذی ام علی الارض، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ سر زمین پہ رہے یا میری ران پہ رہے، میرے گود میں رہے، رہنے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا زمین پہ رکھو، زمین پہ رکھو۔ پھر اس کے بعد آپ کے صاحبزادے نے فوضع عبداللہ رأسہ علی الارض، زمین پہ آپ کا سر انور رکھا انہوں نے اصرار پر۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو جملے ہیں خشیت والے، آپ نے فرمایا آخری وقت کے جملے ہیں، آپ نے فرمایا ویلی وویل امی ان لم یرحمنی ربی، اگر میرا رب میرے مثال کے بعد مجھ پر رحم نہ کرے تو میرے لیے تباہی ہے۔ کون شخصیت کہہ رہی ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو اسلام سے عزت نہیں ملی بلکہ اسلام کو جس سے عزت ملی، سبحان اللہ، اسلام کو جس سے عزت ملی۔ ایک روایت میں آقا نے فرمایا کہ میرے عمر کی شہادت پر خود اسلام روئے گا۔ کیا روئے گا؟ اسلام روئے گا، اسلام کو رونا آئے گا، اسلام تڑپے گا۔ یہ وہ خدمت اسلام کی پیکر شخصیت یہ کہتی ہے کہ اگر میرا رب مجھ پہ رحم نہ کرے تو میرے لیے تباہی ہے۔ یہ خشیت کے جملے ہیں۔ بھئی کون سی چیز کی کمی تھی وہاں اس دامن میں؟ جنت کی خوشخبری پہلے سنا دی گئی تھی، سرکار نے فضیلت میں بیان فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سرکار نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا اگر مجھ کو نبی بنا کر مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو ضرور کیا جاتا، تو عمر کو کیا جاتا۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا میرے عمر کی عظمت کا عالم یہ ہے، میرا عمر میرا امت ہی نہیں، میری پوری امت
میری پوری امت کا چراغ ہے، تو جنت تو مل گئی تھی۔ ارے جنت ان کو ملنا کیا ہے، ان کے صدقے میں کئیوں کو ملے گی، لاکھوں کو ملے گی، لیکن خشیت کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رحم اللہ نہ کرے تو پھر میں ہلاکت میں چلے جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال، پھر فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُخْرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا دَخَلْتُ، میں چاہتا ہوں، خشیت کا عالم، میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا سے ایسے ہی چلا جاؤں جیسے داخل ہوا تھا، جیسے دنیا میں آیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے معلوم؟ ہمارے جو پروگرام ہیں ظاہری طور پر ہم کیا سوچتے ہیں، چھوٹا سا کام کر کے وہ جنت میں وہ درجہ ملے گا، جنت میں جائیں گے وہ درجہ ملے گا، نہیں معلوم کون سی نہر ملے گی، حور ملے گی، شراب کی ملے گی، دودھ کی ملے گی، کیا ہوگا جنت میں اونچے اونچے درجے ملیں گے، وہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ ہمارا طرز زندگی اور ہمارا طرز عمل ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر رحم یہ ہو جائے، جیسے میں دنیا میں خالی آیا تھا ویسے ہی خالی چلا جاؤں، کچھ نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، بخشش ہو جائے۔ یہ فاروق اعظم کی خواہش، تو یہ خشیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں ایسے ہی دنیا سے نکل کے جاؤں جیسے داخل ہوا تھا، لا اجر لی ولا وزر علی، نہ میرے لیے کوئی ثواب ملے نہ میرے لیے کوئی گناہ ملے، نہ عذاب ملے، معاملہ برابر سرابر ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی خشیت کا عالم ہے حضرت فاروق اعظم۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خائف خدا، بحیثیت خشیت الہی، یہ کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ آپ کی خشیت کے گوشوں میں ہمارے لیے بے مثال رہنمائی مل جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ آب و ہوا کرنے والی شخصیت تھی، سادگی خشیت الہی کی بنیاد پر اتنی زیادہ ہوتی تھی، ہمیشہ آپ روتے تھے، خشیت الہی میں روتے تھے، لیکن خواہش یہ رکھتے تھے کہ دوسرے ہنسیں، میری طرف سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، میں دوسروں کو خوش کروں، حالانکہ آپ خوف میں رہتے تھے، روتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ رات میں گشت کر رہے ہیں، بارہ خلافت گنگوں پہ آنے کے بعد رات رات بھر فاروق اعظم سوتے نہیں تھے، خشیت الہی اور رعیت کے لیے گشت کرتے تھے مدینے میں۔ تو فاروق اعظم گشت کر رہے تھے تو ایک کنارے پہ ایک مقام نظر آیا، ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک ڈیرا، اس کے اندر آگ جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی، اور اتفاق سے آپ جب قریب ہو گئے تو وہاں ہزاروں ہزار چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم اندر گئے تو اجازت دیے، ایک خاتون بیٹھی ہے اور آگ چولہے میں جلا رہی ہے، بچے اطراف میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور بچوں کی زبان پہ یہ صدا ہے کہ کھانا کھانا کھانا۔ تو فاروق اعظم اس خاتون سے کہنے لگے کہ بی بی یہ بچے آپ کے؟ ہاں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ بھوک سے رو رہے ہیں۔ کتنی دیر سے رو رہے ہیں؟ وہ بہت دیر سے رو رہے ہیں۔ تو یہ کیا پکا رہی ہے؟ تو خاتون نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں پکا رہی۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہے پھر؟ تو اس خاتون نے عرض کیا، اس کو نہیں معلوم کہ امیر المومنین گفتگو کر رہے ہیں، سادہ لباس میں جاتے تھے، عام رعایا کی شکل میں جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ اس کے اندر ہے کچھ نہیں، صرف بچوں کو تسلی دے کے سلانے کے لیے پانی ڈال کے آگ لگا کے جلا رہی ہوں، میرے پاس ذرا برابر نہ آٹا ہے نہ اناج ہے کہ کھلا کے بچوں کو سلاؤں، بچے روتے روتے سو جائے، تسلی دینے کے لیے چلا جلائی۔ حضرت فاروق اعظم رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، آپ کے آہو ہوگا کو سن کر غلام زارو قطار رونے لگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹی، ابھی آتا ہوں، وقت کا خلیفۃ المسلمین ہے بھائی، اہل فارس اہل قصرہ قیصر و کسریٰ کہاں پر ہے؟ حضرت فاروق اعظم غلام
غلام کو لے کر واپس ہوئے رات کی تاریکی میں، بیت المال گئے، آٹے کا تھیلا آپ نے اٹھایا، غلام سے کہا کہ میرے پشت اور پیٹھ پر تھیلا رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے کہ غلام نے عرض کیا سرکار غلام حاضر ہے، آپ یہ بوجھ نہ اٹھائیں، امیر المومنین میں اٹھاؤں گا۔ فاروق اعظم نے کہا تو میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا؟ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ غلام لاجواب ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے پشت پر اور پیٹھ پر تھیلا ڈال دے، تھیلا لاد کر بڑا لمبا فاصلہ طے کر کے مدینے کے بالکل آخری حصے میں جو جھونپڑی تھی جہاں چولہا سلگ رہا تھا وہاں آپ تشریف لے جاتے، تھیلا اٹھا کے لے گئے، وہاں آپ نے تھیلا رکھا، خاتون سے کہا اب بچوں کو تھوڑا خاموش کرو، میں خود پکا کے تم کو کھلاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم چولہا پھونک رہے تھے، روایت میں آیا حضرت فاروق اعظم اتنی زیادہ کوشش سے آگ لگا رہے تھے، پھونک رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے نیچے سے دھوئیں کے لپیٹیں نکل کے پیچھے جا رہے تھے، دھواں نکل رہا، آپ کھانس رہے تھے لیکن کھانا کھلا رہے، پکاتے بہت دیر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پورا مکمل پکا دیے تو فاروق اعظم نے فرمایا آؤ بیٹو میں تم کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ تو اس غریب خاتون کے بچوں کو آپ نے کھلایا، جب کھلانے کے بعد اس خاتون کو بھی کھلا دیا، اس کے سامنے بھی کھانا رکھا، خاتون شکم سیر ہو گئی، فاروق اعظم کھڑے کے کھڑے ہیں، کھلانے کے بعد واپس نہیں ہو رہے، بڑی دیر ہو گئی۔ غلام دیکھتا رہا، اب تو کام ہو گیا ہے، واپس جا کے آرام تو کریں کچھ دیر کے لیے۔ فاروق اعظم کھڑے ہیں روتے ہوئے، پھر اچانک ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بچے خوب کھا کے کھیلنے کے درمیان میں ہنسنے لگے، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ بچے ہنس رہے ہیں، خود روتے ہوئے باہر نکل کے اپنے مقام پر جا کر آرام کرنے لگے۔ غلام نے عرض کیا راستے میں سرکار آپ نے بچوں کے ہنسنے کا انتظار کیوں کیا؟ آپ نے کام کر دیا تھا، محنت پوری کر دی تھی، پکا کے آپ نے کھلا دیا تھا، بچوں کی مسکراہٹ کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ فاروق اعظم نے کہا میں جس وقت اس کے پاس گیا تھا تو بچے رو رہے تھے، میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا جب تک بچے ہنسیں گے نہیں میں اس جھوپڑی سے باہر نہیں نکلوں گا، تو بچے ہنسنے لگے تو میں روتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تو یہ خشیت کا عالم ہے کوئی ایسا طرز حکمرانی کرنے والا، ہے کوئی ایسا حاکم جو اس طرح کی مزاج دنیا کے سامنے نمونے کے طور پہ پیش کرنے والا؟ یہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو کیوں ملا؟ یہ سب کا سب درد قوم کا، رعایا کا، پبلک کا، مخلوقات کا اور طرز حکمرانی کا، یہ درد و سوز آپ کو خشیت الہی سے نصیب ہوا۔ ہمیشہ یہ خیال ستاتا تھا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ تو بڑے سے بڑے منصب پہ فائز ہونے والا بھی یہ سب کام کرتا ہے اس وقت جبکہ اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بے مثال حکمراں جب سے یہ حکمراں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اس وقت سے لے کے آج تک پھر قیامت تک ایسا حکمراں پیدا نہیں ہوا نہ ہونے والا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور اسلاف کرام کی خصوصی زندگی کے خصوصی گوشوں کو اختیار کرتے ہوئے طرز زندگی کو بدلنے